زندگی میں ایک کام کبھی مت کرنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نواز دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر کوئی نعمت دے دے تو اس پہ تکبر کبھی مت کرنا۔ اپنے مال و دولت کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر کبھی مت جاننا، دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کبھی مت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دولت دیتا ہے یا کوئی مرتبہ دیتا ہے، کوئی عہدہ عطا کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اس پر تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا بلکہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ جو نعمت ملنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، ایک دن اس نے سفر کا ارادہ کیا، کہیں پر جانے کا اس نے ارادہ کیا تو اپنے غلاموں سے کہا، اے میرے غلاموں، جاؤ اور میرے لیے شاندار لباس لے کر آؤ، عمدہ کپڑے لے کر آؤ کہ جس کو میں پہن کر سفر کر سکوں۔ تو اس کے غلام گئے، جانے کے بعد میں اس کے لیے بہت اچھے لباس لے کر آئے، بہت اچھے عمدہ کپڑے لے کر آئے، لیکن اس نے ناپاس کر دیے، اس کو ایک کپڑا بھی پسند نہیں آیا، کیونکہ بہت متکبر بادشاہ تھا، اپنے مال و دولت پر، اپنی بادشاہت پر، اپنے شان و شوکت پر بہت تکبر کیا کرتا تھا، بہت اتراتا تھا۔ بہت دیر کپڑے پسند کرنے کے بعد میں اس کو ایک لباس بہت عمدہ پسند آیا، اس کے بعد میں اس نے اس لباس کو پہن لیا، پھر اپنے غلاموں سے کہا، اے میرے غلاموں، جاؤ اور اب ایک شاندار میرے لیے جانور لے کر آؤ کہ جس کے ذریعے میں سفر کر سکوں۔ تو اس کے لوگ گئے اور بہت اچھی نسل کے گھوڑے لے کر آئے، لیکن اس نے بہت سارے گھوڑوں کو ناپاس کر دیا، اس کو کوئی گھوڑا پسند نہیں آیا، کیونکہ تکبر اس کو اپنے مال و دولت پر اتنا تھا کہ ہر چیز اس کو حقیر لگ رہی تھی، اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو خیر بہت دیر کے بعد میں اس کو ایک اچھی نسل کا گھوڑا پسند آ گیا، اس گھوڑے پر بیٹھا، بہت شان و شوکت کے ساتھ میں، متکبرانہ انداز میں اس نے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر شروع کر دیا۔ جب سفر اس نے شروع کیا، سفر کرتے کرتے جب کچھ راستہ اس نے طے کر لیا، کچھ سفر اس نے طے کر لیا، تو راستے میں ایک شخص ملا جس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے، جس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار تھے۔ اس نے بادشاہ کو روکا اور روکنے کے بعد میں بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو اس نے پکڑ لیا، بہت مضبوطی کے ساتھ میں اس نے گھوڑے کے لگام کو پکڑا۔ تو بادشاہ نے کہا، تیری اتنی ہمت کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، تیرے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی، تو نے بہت بڑی گستاخی کی، تجھ کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد میں اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھ کو تجھ سے کوئی کام ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا، چلو بتاؤ کیا کام ہے۔ اس کے بعد میں بادشاہ گھوڑے سے اترنے لگا تو اس شخص نے کہا، گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھوڑے پر ہی رہیں اور میں یہیں سے آپ سے بات کروں گا، ایک ضروری بات مجھے آپ سے کرنی ہے۔ اور اس شخص نے اس بادشاہ کے گھوڑے کے لگام کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھا تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا، چلو بتاؤ۔ شخص نے کہا، ایک راز کی بات ہے، میں آپ کے کان میں بتلاؤں گا۔ تو اس نے اپنے کان کو قریب کیا، پھر اس شخص نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اتنی بات اس بادشاہ نے سنی تو چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، ایک عجیب سی کیفیت اس بادشاہ کی ہو گئی، جسم تھر تھرانے لگا، خوف کی وجہ سے اس کے پیر کانپنے لگے۔ پھر بادشاہ نے اس شخص سے کہا، چلو ایسا کرو، مجھے تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں گھر جا کر اپنے تخت و تاج کو دیکھ لوں، میں ایک مرتبہ اپنے سلطنت کو دیکھ لوں، اپنے گھر والوں سے مل لوں، اپنے گھر والوں سے وداعی کر لوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ تجھے ایک منٹ کی مہلت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اسی جگہ پر میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ اس کے بعد میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ بادشاہ جو بہت تکبر کے ساتھ میں عمدہ لباس پہن کر عمدہ گھوڑے پر سفر کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب وہ گھر واپس گیا نا تو گھوڑے پر نہیں گیا بلکہ ایک معمولی سے کڑی کے تختے پر وہ لٹ کر گیا۔ کسی نے کہا تھا، کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھ دے یا دکھ دے، اس پر آپ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو بادشاہ بنا دے نا، کبھی تکبر مت کرنا۔ اگر اس لائق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کر دے تو دوسروں کی مدد کرنا سیکھو۔
اس کو نیک کام میں لگانا سیکھو. اپنی دولت کو ایسے جگہ پر خرچ کرو کہ خرچ کرنے کے بعد میں یہاں بھی آپ کے کام آئے اور آخرت میں بھی وہ آپ کے کام آئے. لیکن کبھی اپنی مال و دولت پر گھمنڈ مت کرنا کہ اگر تھوڑی سی دولت آ گئی تو پھٹے جانے, دوسرے کو حقیر جاننے, دوسرے کو کم تر جاننے. ایسا کبھی مت کرنا. اور اس وقت تو کتنا اچھا موقع ہے کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے. بہت سے لوگ, بہت سے غریب, بہت سے یتیم ایسے ہیں جن کے پاس سونے کے لیے گھر نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. آپ ان لوگوں کی جا کر مدد کریں. جو سڑک پہ سو رہے ہیں ان کے نیچے آپ بستر بچھائیں, ان کو اوڑھنے کے لیے کمبل دیں اور ان کو پہننے کے لیے کپڑے دیں, کھانے کے لیے کھانا دیں. آپ ان لوگوں کی مدد کریں. اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی.